الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشریات رمضان کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھی گئے 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال کا ایک گزشتہ پارے میں 9ویں پارے میں سورۃ الانفال کا ایک حصہ آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا گیا اور اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، اور اس 10ویں پارے میں بھی سورہ انفال کی باقیہ مضامین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اچھا، انفال نفل کی جمع ہے جس سے مراد غنیمت کے اموال ہیں، اور اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ مال غنیمت جو ملے گا تو اس کی حصہ داری اور اس کی تقسیم کس طریقے سے عمل میں آئے گی، اور اس میں یہ چیز شروع میں ہی اس بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اہل بیت کا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ کو دیا جائے گا، اور بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد اب غزوہ بدر کے جو حالات ہیں ان کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی منظر کشی اس انداز کی گئی ہے کہ بالکل آدمی گویا اپنے آنکھوں سے وہ پورا کا پورا مارکا اور اس کے منظر دیکھ رہا ہے، اور اس میں خاص طور سے غزوہ بدر کی جو باتیں اس مقام پہ بیان کی گئی ہیں سورہ 10ویں پارے کے شروع میں، اس میں پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظم قائم فرمایا کہ دونوں فریقوں کو دوسرا فریق جو ہے مقابل فریق کم لگتا تھا۔ کفار کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی تھی دیکھنے میں، اور مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد بہت کم نظر آ رہی تھی۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ہر دونوں فریق دوسرے کی بڑی تعداد کو دیکھ کر کہیں بددل ہو کر پیچھے نہ ہٹ جائیں، تاکہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ چونکہ مومنوں کے ہاتھوں سے کفار کو سخت ترین سزائیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے مقابل اس انداز میں کھڑا کر دیا کہ وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے سے کم سمجھتے تھے اور ایک دوسرے سے مرعوب نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کی کیفیت پیدا فرمائی، اب یہ جو چیز تھی یہ تو مسلمانوں کے لیے تو نصرت تھی گویا کہ فریق مخالف ان کو کم نظر آ رہا تھا، اور جو کفار تھے ان کو مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا ان کے لیے گویا ایک طرح سے فریب نظر اور ایک دھوکہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو مسلمانوں کی جو نصرت ہے اس میں جو اس کے اسباب ہیں، اور جب بھی قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو اگر کبھی بھی باطل کے سامنے ڈٹنے کا اگر کوئی موقع ملے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے نازل ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میدان جنگ میں وہ ثابت قدم رہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہیں، اور چوتھی جو چیز یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ کے موقع پر جو ہے ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ تو پھر جو ہے ایک چیز جو ہے یہ چیز فرمائی گئی کہ اس بدر میں 48 نمبر آیت 48 سے لے کے 51 نمبر آیت میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور یہاں تک یہ کیفیت ان کی تھی کہ جب وہ میدان جنگ کے لیے نکلی تو ان میں سے ابو جہل اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ ہم میں سے جو رشتوں کو زیادہ کاٹنے والا ہے ان کو جو ہے آج جو ہے وہ تکلیف سے ان کو شکست ہم کنار کر، اور آج جو ہے فتح جو ہے وہ جو ہے حق کو فتح نصیب فرما۔ تو اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم تو فتح طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے آؤ دیکھو آج فتح ہو گئی ہے، اور لیکن فتح حق والوں کی ہوئی ہے، باطل والوں کی نہیں ہوئی۔ اور پھر جو ہے شیطان جو ان کے لیے اعمال کو مزین کرتا رہا، اور دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے تھے، اور وہ کفار کو میدان جنگ میں ضربیں لگا رہے تھے، چہروں پر اور پیٹھوں پر سخت ترین ضربیں لگا رہے تھے، اور یہ باضابطہ فرشتوں کا حصی طور پر نزول ہوا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف نصرت کی ایک معنوی صورت تھی، بلکہ باضابطہ حصی طور پر وہ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر میں قریش کے اوپر جو یہ آفت آئی اس کا ایک بڑا سبب یہ بتایا گیا کہ انہوں نے
شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت کا راستہ اختیار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کو جو کچھ بھی ان کے اوپر نعمتیں تھیں اس کی جگہ ان کے لیے سختیاں اور ان کے لیے راحت کی جگہ مصیبت جو ہے وہ اللہ نے متعین فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کے ہی کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں مادی طور پر اپنے آپ کو ہمیشہ تیاری کی کیفیت میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، بدر جیسے موقعوں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، صحابہ کرام کی موجودگی اور ان کی فداکاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب طاہرہ پر نظر رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت سے ہمکنار کیا، لیکن وہ برکتیں شاید ساری جنگوں میں ممکن نہ ہوں، اس لیے مسلمانوں کو مادی طور پر بھی جو ہے ہر طرح کے اسلحہ کی تیاری جو ہے اور ہر طرح کی طاقت اور قوت کی تیاری کا حکم دے کے فرمایا گیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو ہر دور کے جو بھی جنگی تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھنا یہ رہے تاکہ جو ہے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ دھاک بیٹھی رہے۔ یہ آیت نمبر 60 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا اس تیاری کے ساتھ ساتھ، پھر دیکھیے اسلام کی خوبی اور اس کا حسن دیکھیے کہ اتنے سارے حالات کو بیان کرنے کے بعد، جنگ کی ان ساری کیفیتوں کو بیان کرنے کے بعد، مسلمانوں کو ہر طرح کی تیاری کا حکم دینے کے باوجود پھر یہ بات بھی فرمائی گئی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح جوئی کی طرف آگے بڑھیں، وہ مصالحت کرنا چاہیں تو آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی جو ہے پہلو تہی نہ کریں بلکہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو گویا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، جب کبھی جو ہے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس وقت تو ڈٹ جانے کا حکم ہے، لیکن اگر فریق مخالف جو ہے وہ صلح جوئی پر آمادہ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جنگ بدر میں جو 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے ان کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 68 نمبر آیت میں ان کا جو معاملہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام چیزوں میں صحابہ کرام سے مشورہ بھی طلب کیا کرتے تھے، خود جنگ میدان جنگ کے اندر بھی بدر میں جگہ جگہ آپ نے مشورے طلب کیے، تو اس موقع پر بھی صحابہ کرام کو اس مشورے میں شریک کیا گیا کہ بتائیے بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردو سے بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو جو ہے تہ تیغ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، چونکہ اس دور کا جنگی دستور و رواج بھی یہی تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں صاحب، اگر ان لوگوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے اور قتل نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عتاب نازل کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا، یعنی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی بخشش کا، تو اس فدیہ لینے کے بدلے جو ہے آپ کے اوپر ایک بڑا عذاب آتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس تذکرے کے بعد پھر اب یہ سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے، جو یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ اس کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کا پہلا لفظ ہی براءت ہے۔ تو یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر خروج فرمایا رومیوں کی سرکوبی کے لیے، اور یہ وہ پہلا موقع تھا جب سلطنت روما سے مسلمانوں کا مقابلہ درپیش آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی سخت تھی کہ گرمی انتہائی شدید تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور پورے سال کی جو آمدنی اور کمائی تھی کھجوروں اور پھلوں کے پکنے کی صورت میں وہ سارے پھل پک چکے تھے، اور پورے سال کی معیشت گویا جس پر قائم تھی وہ وسائل سارے کے سارے تیار تھے، اور گرمی تھے، اور ایمان کا یہ امتحان تھا کہ ان سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل پڑے۔ تو اس صورت کے اندر اس سارے کے ساری تفصیل بیان کرتے ہوئے جو ہے ایک تو مشرکین اور اہل کتاب کے جہاد کے جو احکامات ہیں ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا اس غزوہ تبوک کے پس منظر میں کہ جو ایمان والوں کے ایمان کو سخت حالات میں آزمایا گیا ہے، اس میں ایمان اور نفاق کے درمیان کیا فرق ہے اور منافق کون ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں پوری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اس پورے جو ہے 10 سالہ دور میں سب سے زیادہ اگر داخلی طور پر کسی چیز کا مقابلہ کرنا پڑا ہے تو ایک تو یہود کی طرف سے اور دوسرا منافقین کی طرف سے۔
اور نفاق جو ہے قیامت کی صبح تک اہل ایمان کے صفوں میں یہ بیماری رہے گی، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ تو برات جو شروع میں ہیں ان مشرکین کے ساتھ جو سابقہ جو معاہدے ہیں ان کے ساتھ گویا ان سے دستکشی اور برات کا اظہار کیا گیا ہے، چونکہ اور وہ بھی اس لیے کہ مشرکین نے بار بار ان جو معاہدے تھے ان کو توڑا تھا، نقض عہد کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کے ذریعے گویا یہ کہہ دیا گیا کہ اب اگر فریق مخالف اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کرتا تو ہم بھی اب کسی وعدے کے پابند نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اہل کتاب کے ساتھ قتال کی جو اجازت دی گئی ہے، اور کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ وغیرہ یہ سب ان اہل کتاب کی رگوں میں رچ بس چکا ہے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے کے سارے قبائل جو ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے اور خوب سے باطنی کا اظہار کرنے میں کوئی موقع جو ہے پیچھے نہیں چھوڑا، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی، بلکہ 20 آیات کے اندر جو ہے ان کی یعنی 69 نمبر آیات تک جو ہے ان کے خوب سے باطن اور ان کی دسیسہ کاریوں کے سارے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں منافقین کی جو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی صورت کہ جو کسی ایک گروہ یا طبقے کی فضیحت کرنے والی اور ان کے جو ہے خوب سے باطن کو ظاہر کرنے والی ہے۔ تو چنانچہ منافقین کی فضیحت کرتے ہوئے ان کی تفصیل کو ان کے ساتھ بیان کیا کہ خاص طور سے غزوہ تبوک کا جو موقع تھا کہ جو اصل میں ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، ان حالات میں کہ جن حالات میں وہ جنگ کی گئی، اور اس موقع پر جو یہود اپنے منافقین جو پیچھے رہے، تو ان کے جو کیفیت ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس چیز بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ ڈرتے تو ہیں کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی سورت نہ نازل ہو کہ جو ان کے جو ہے دل کی جو برائیاں ہیں ان کو سامنے لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو سامنے لایا، اور اس میں جو ہے یہ پیشن گوئی فرمائی آیت نمبر 42 میں کہ منافق قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم اگر طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے جو ہے اس جنگ میں جانے سے معذرت کر لی، اور اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے لولے لنگڑے قسم کے جو انہوں نے رکھے، جو اپنی عذرات رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر جہاد میں نہیں نکلے تو یہ بہت اچھا ہوا، اگر یہ نکلتے تب بھی جو ہے وہ یہاں پر فتنہ، مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد جو ہے وہ پھیلاتے، اس کے علاوہ ان سے کوئی چیز جو ہے ان سے کسی اچھی چیز جو ہے وہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی فرمائی گئی کہ ان منافقوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے صرف بغض اور حسد ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مسلمان کبھی بہت پریشان ہوتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور تانا زنی بھی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے آپ کو بھی جو ہے اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ قل ہوا اذن، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں وہ فتنہ انگیز اور گستاخی والی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو نیکی سے روکتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، یہ ایک جو ہے ان کی صفات ہیں، اور ان کے جو صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری کفار جیسی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے دل سے، اللہ کی محبت سے ان کے دل خالی ہیں، ان کے جو ہے زبانیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور شکر سے اور اس کی عظمت سے بالکل خالی ہیں۔ اور ان سارے منافقین کی آیت نمبر 67 تک پوری ان کی جو ہے خوب سے باطن کا اظہار کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اب جو ہے وہ پچھلی امتوں میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط، ان ساری قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا معاملات کیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے نصیحت کا، کہ وہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، کبھی پچھلی امتوں پر گزرے حالات کے ذریعے بندوں کو نصیحت کرتا ہے، کبھی آخرت کے ایام کی ہولناکی کا ذکر کر کے بندوں کو نصیحت کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی جو ہے
ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ جو ہے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی جو ہے مغفرت کی دعا کریں ان کے مرنے پر، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، اور آپ کو آئندہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ تو یہ گویا اب نفاق کے تابوت میں آخری کیل تھا جو اس صورت کے ذریعے جو ہے کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ مکمل طور سے مقاطعے کا ذکر کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں پر بتانی بے حد ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ اتنے سارے منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کا ظہور ہوتا، وہ سارے کیا بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ لوگ کس حالت میں رہے؟ کیا وہ صحابہ کے صفوں میں صحابہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے یا وہ کون لوگ تھے؟ تو اس کے سلسلے میں اہل علم نے بہت اچھی گفتگویں بھی فرمائی ہیں، آج کے دور میں بھی اس حوالے سے بڑا اچھا کلام ہوا ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے ان کے اپنے انجام کو پہنچ چکے، اور ان کو بعد میں مسلم صفوں میں یہ اس حد تک جانے اور پہچانے گئے تھے کہ پھر بعد میں کبھی بھی ان کو مسلمانوں میں کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت ان کو تحقیق نہیں کیا، چونکہ اسلام جس کیفیت میں تھا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو محسوس کرتے تھے، اس حکمت اور مصلحت کو محسوس کرتے تھے کہ اپنے صفوں میں موجود اگر ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو یہ ایک پیغام جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو چھوڑ تو دیا گیا، لیکن بہرحال وہ اسلامی معاشرے کے اندر بالکل الگ تھلگ کر دیے گئے، اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اور نہ ہی ان کو بعد میں کسی طرح کی کوئی حیثیت دی گئی۔ چنانچہ وہ خود صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور تک ہی ان کا دور رہا، اور اس کے بعد وہ سارے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اور اب اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اخیر میں اس سورہ میں اور قرآن اس جو ہے 10ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد مقارنہ کے طور پر، موازنے کے طور پر، کمپیریزن کے طور پر ان اہل ایمان کے دل کی کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو مختلف بڑھاپے کے، شدید بیماری اور یا میدان جہاد کے لیے سامان کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کے جذبات ایسے ہیں کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، تو کہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ ان کی آنکھیں ان کی جو ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ سخت قسم کے غم کا شکار ہیں کہ وہ جو ہے ان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو لے کر وہ میدان جہاد میں جائیں اور اللہ کے ہاں سرخ روئی پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، کوئی ان میں سے بیمار ہے، کوئی بڑھاپے کا شکار ہے، اور کوئی کسی کے پاس سامان پورا نہیں ہے اور وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن شدید غم اور افسوس اور اندوہ کا شکار ہیں کہ ہم کیوں نہ نکلے، ہم کیوں نہ جو ہے ہم نے اپنی جان کی قربانی کیوں نہ پیش کی۔ یہی وہ ایمان تھا اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اسلام جو ہے آج تک ہم تک محفوظ ہاتھوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔